السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 444 سے پڑھیں گے اور سورہ زخرف کے آیت نمبر جہاں 45 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 20 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ وَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات، بینات، دلائل، معجزات کے ساتھ اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے رؤساء، ذمہ داروں کی طرف۔ ارشاد ہوتا ہے فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول رب العالمین، میں جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، جب موسیٰ علیہ السلام دلائل، براہین، معجزات لے کر تشریف لائے تو اذا ہم منہا یضحکون، تو قوم نے ان معجزات، دلائل، بینات سے ہنسے، مذاق اڑایا۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں نہیں دکھائی ہم نے ان کو کبھی کوئی نشانی، إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، مگر وہ پہلے والی سے بڑی ہوتی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں۔ وَقَالُوا، انہوں نے یہ بات بھی کہی یا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، فرعونیوں نے جناب موسیٰ سے کہا علیہ السلام، اے جادوگر، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو تیرے رب نے تیرے سے وعدہ کر رکھا ہے، اننا لمہتدون، یقیناً ہم ہدایت پانے والے ہوں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، بس جب ہم نے ان سے عذاب، سزا اور اس نشانی کو ہٹایا، دور کیا، کھول دیا، اذا ہم ینکثون، تب وہ عہد و پیمان توڑنے والے تھے،
وہ کوئی بات پہ قائم نہ رہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہ نہیں ہے؟ یعنی میں کیا مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ جو نہریں دریائے نیل سے جو نکل کے چل رہی ہیں، تجری من تحتی، میرے متحد ہیں، میرے کنٹرول میں یہ چل رہی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو بڑا حقیر ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ ولا یکاد یبین، اور وہ قریب نہیں ہے کہ بندہ بات کرے، وضاحت کے ساتھ بات بھی کر سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں اس پر ڈال دیے گئے سونے کے کنگن، یعنی سونے کے کنگن ملتے۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، تو یا پھر اس کے ساتھ ملے ہوئے تہ بتہ قریب ساتھ آنے والے فرشتے کبھی آئے۔ فاستخف قومہ، پس اس نے اپنی قوم کو کمزور کیا، ہلکا جانا۔ فَأَطَاعُوهُ، قوم نے ان کی اطاعت کر لی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمانی کرنے والے لوگ اور قوم تھی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے ہم کو غصہ چڑھایا تو ہم نے پھر ان سے بدلہ لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ گئے گزرے بنا دیا، اور ان کو داستان بنایا بعد میں آ گیا ان کے لیے، یعنی اس طرح ان کا نشان مٹا جب کہ چاہے گزری نہیں ہے، کوئی لوگ یہاں آئے اور بسے نہیں ہیں، ہم نے ان کو اس طرح بے نشان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہاں سیلاب ہے معلوم ہوتا ہے یہاں لوگ کبھی بسے ہی نہیں تھے، یہاں گاؤں نہیں تھے، یہاں آبادی نہیں تھی، اس طرح ویرانے ہوئے ہیں کہ کہاں یہ علاقے آبادیوں والے، یہ رہائشی علاقے نہیں تھے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ حضرات، موسیٰ کلیم اللہ کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اور ان کو تورات کتاب اللہ نے دی، ہاتھوں سے لکھی ہوئی اور سلیٹوں پر لکھی ہوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ قوم یہود نے اس کتاب کے ساتھ حشر کیا، اس کے اندر تبدیلیاں، رد و بدل۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اپنی مرضی سے عبارتیں لکھتے، اس کے اندر ایڈ کرتے اور کہتے یہ بھی اللہ کی ہی نازل کرتا اور اللہ کا ہی یہ بیان اور اللہ کا ہی یہ کلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا نشانیاں معجزات دے کر فرعون اور اس کے رؤساء ذمہ داروں کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کو کس علاقے کی طرف بھیجنا ہے، کس قوم کے لیے بھیجنا ہے، صحیفہ دینا ہے، کتاب دینی ہے، یا صرف پیغام نبوت دے کر بھیجنا ہے۔ یہ ساری تفصیلات سورہ ہو، سورۃ انبیاء کہ قرآن میں مختلف صورتوں کے اندر اس کی وضاحتیں موجود ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فقال انی رسول رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، میں جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے بھیجا گیا۔ رسول بمعنی مرسل، اللہ کی طرف جو بھیجا گیا ہے، اللہ کے میسج پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہ منصب، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے اپنی محنت کا اور اس کے کسب کا اور اس کے سارے تعلیمات کو حاصل کرنے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ منصبی حیثیت نبوت کی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام آیات، بینات، معجزات لے کر جب تشریف لائے تو اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ نشانیوں سے وہ سانپ ہے تو وہ جو لاٹھی اژدہا بنتا ہے، اژدہا پھر وہ لاٹھی بنتا ہے، ہاتھ جو ہے وہ چمکتا ہے، مذاق اڑایا انہوں نے ہنس سے، یہ کیا ہے جی، یہ کیا نبوت، کیا دلیل، کیا اس کے اندر قوم نے، اللہ نے اس کا نقشہ پیش کیا۔ دوسری بات پھر اللہ نے فرمائی وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا،
ہم نے پھر ان کو کبھی کوئی نشانی نہیں دکھائی مگر جو اس کے بعد والی آئی ہے پہلے سے زیادہ مضبوط اور اچھی اور بڑی نشانی. مثلا یہ نشانیاں جب معجزات جب انہوں نے نہیں مانے، سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر ان کو جو فرعونی اور فرعون والے جو ہیں لوگ، ان پر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کبھی پانی کو خون بنا، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب. یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی، ایک سے ایک بڑھ کر عجیب و غریب. موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ سارے محفوظ ہیں، اور فرعونی جو ہیں ان کے لیے وہ پانی خون بن جاتا ہے. بعض مفسر نے حد تک لکھا ہے کہ پھر اتنے مجبور ہوتے کہ ان کا ترلا مارتے کہ اپنے منہ سے کوئی کلی ہمارے منہ میں ڈال دے، لیکن شرمندے ہو کر پھر بھی وہ مانتے نہیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو. ان نشانیاں جو پیدر پہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بھیجی، یہ اس کی طرف اشارہ. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے عذاب سزا کے طور پہ ان کو پکڑا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کیوں؟ تاکہ واپس آ جائیں، رجوع کر لیں اللہ کی الوہیت کو، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے اور رسالت نبوت کو مان جائیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، جب کوئی ایسی سزا والی بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی کہتے. دادا فرمائیں اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر ہماری مشکل آسان ہو جائے. مفسر لکھا ہے بڑا عجیب حوصلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ جادوگر کہہ کے گستاخانہ لہجے میں پکار دے، دعا درخواست کی کر رہے ہیں، درخواست دعا بھی کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ سزا، یہ سارا سلسلہ ٹھیک ہو جائے. اس کا کچھ جواب نہیں ہے مفسرین نے. اصل میں ساحر کا معنی وہ کہتے ہیں بطور عالم، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علماء کو قراء کہتے تھے. جو 70 قراء جب آپ نے مباحثین مبلغین بھیجے ایک اصطلاح تھی، تو ساحر بمعنی عالم اور مستند جو صاحب علم ہے اس معنوں میں بھی شمار کیا جاتا. تو طنز کے طور پر ہو تو وہ اس کو جادوگر کہہ دیا. اگر ان کا عزت و احترام کے لہجہ ہو تو اس کا معنی ہے بڑا عالم اور فاضل آدمی، دعا کرو ہمارے لیے. بما عہد عندک، اللہ نے جو وعدہ فرما رکھا ہے یہ سزا ہے، اور میں نے سزا اس لیے دی ہے کہ تاکہ یہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، رجوع اللہ کر لیں. تو وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے اللہ سے دعا کرو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہوئے، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اننا لمہتدون، ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، تیری بات مانیں گے، اور بنو اسرائیل کو جو جن کو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے، قیدی بنایا ہوا ہے، ان کو ہم آزاد کر کے آپ کی سپرد کر دیں گے. فلما کشفنا عنہ عذاب، جب کبھی وہ سزا مثلا میڈے ختم ہو جاتے، یا جو پانی خون بنا وہ ٹھیک ہو جاتا، یا اس طرح ٹڈیوں کا عذاب، اس قسم کی صورتحال جب ختم ہوتی اذا ہم ینکثون، تو فوراً اپنا ہاتھ پیمان توڑ دیتے. کہتے ہیں بھائی جیسا گالی کوئی نہیں کی تھی. کتنے بندے آج بھی ان کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں ہے. اس مجلس میں کوئی بات کی، اس مجلس میں کوئی بات کی، ممبر پر کوئی بات کی، مجلسوں کے اندر کوئی بات کی، ساری زندگی نہ ان کا موقف، نہ نقطہ نظر، نہ ان کا ضمیر، اس کی پہچان نہیں ہوتی یہ کیا ہے. تو لا الہ پڑھنے کے بعد تو موقف واضح ہو جانا چاہیے نا. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو کہلانے کا مطلب یہ تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جو تم عبادت کرتے ہو اس سے بھی اور آپ سے ہم بری ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہمارے تمہارے دشمنی اور بغاوت واضح ہو گئی ہے اور ہمیشہ رہے گی جب تک تم یہ نہ کہو کہ ایک اللہ ہے، توحید کی جب تک ہم اقرار اظہار نہ کریں. یہ دعوت ہے. یہ کون کہتے ہیں ایسا؟ کیونکہ آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی تعلق، جب تک آپ شرک نہیں چھوڑیں گے، بدعات نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ یہ خرافات نہیں چھوڑیں گے، کوئی بندہ کہنے کے لیے تیار نہیں. سب ڈٹے ہوئے ہیں، موج میں نہ کرو. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، اظہار کیا، یا قوم، کہنے لگا ہے میری قوم کے لوگوں، لیس لی ملک مصر، وہ اپنی بڑائی اور اپنی چودر کو بیان کرنے کہتے ہیں کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ اچھا نہیں. وَهَذَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ جو نہریں دریائے نیل سے نکل کے بحری وہ نہری نظام جو بنا ہوا ہے، کیا یہ میرے متحد نہیں ہے؟ یہ سارا سسٹم میں ان کا وہ ذمہ دار نہیں ہوں؟ اچھا تو افلا تبصرون، کیا تم یہ چیز دیکھتے نہیں ہو کہ یہ نظام میرے متحد ہے اور میں بادشاہ ہوں، میرا یہ نظام چل رہا ہے.
ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، یہ جو حقیر آدمی معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا نکلنے لگا، کیا اس کے مقابلے میں بہتر ہوں؟ میرا اسٹیٹس دیکھو، میرا مقام دیکھو، اور میرا جو ماحولیات میں بادشاہت ہے، نظام ہے، اختیارات ہیں، وہ دیکھیں۔ یہ بیچارہ حقیر آدمی بلا یہ قادو میں یہ تو کھول کے بات نہیں کر سکتا۔ اس پہ کچھ مفسرین نے اشارے کیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ لکنت تھی زبان میں، تو اس کی تردید کی ہے دوسرے مفسرین نے جب دعا تھی نا قرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اتنی خوبصورت دعا تھی۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا حصہ بنایا، جب جمعے والے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی خطبات ہوتے، ان کے اندر یہ دعائیہ کلمہ بھی پڑھ دے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسی خوبصورت بات ہے، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری بات لوگ سمجھ جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آسان کر دے، لہجہ ایسا اپنا جائے کہ لوگوں کو آسان پتہ چلے، سمجھ آ جائے، لوگ یفقہوا قولی، میری بات سمجھ جائیں کہہ کے رہا۔ کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ اسپیچ کرنے والوں کو نہ آبوش ہوتی، میں کہہ رہا ہوں نہ سننا ہوا تھا کیا ہو رہا ہے، دونوں لگے ہوئے ہیں لیکن پتہ کسی کو کچھ نہیں لگتا ہو گیا رہا ہے، وہ کل جا کے پتہ چلتا ہے وہ کل تو یہ درس ہوا تھا۔ تو ایسی صورت پیدا نہ ہو کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے ہو کیا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، یعنی کیسا حقیرانہ انداز، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، یہ بات نہیں کر سکتا، یہ حقیر آدمی ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ نبی ہے، رسول ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کو کنگن سونے کے کیوں نہیں ملے؟ اس وقت بادشاہ اور لیڈر سونے کے کنگن پہنتے، زیورات تھے۔ تو اگر یہ رسول ہے، نبی ہے، لیڈ کرنے والا لیڈر ہے، تو سونے کے کنگن اس کے پاس ہوتے۔ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، اس کا سنگ اور ساتھ دینے والے اس کا فرشتے کیوں نہیں آئے؟ اس کے ساتھ فرشتے ہوتے، جس طرح سے سیکورٹی گارڈ کے طور پہ فرشتے آتے اور یہ بیان کرتا، فرشتے تائید کرتے، جو ان کی مخالفت کرتے ان سزا دیتے، ایسے کیوں نہیں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے کئی دفعہ یہ باتیں کی کہ ان کے پاس باغ نہیں ہے، اس کے پاس چشم والی زمین نہیں ہے، اور یہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، روٹی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، باغات اس کے پاس نہیں، اور اس کے پاس عمدہ اچھا گھر نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہی باتیں اس نے کی، وہ قوم کہتی ہے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین فاستخف قومہ، اس فرعون نے اپنی قوم کو کمزور بنایا اور ہلکا جانا، کوئی حیثیت ان کی نہیں، فاطاعوہ، لہذا انہوں نے اس کی تابع داری کر لی، فرمانبرداری کرتے رہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، چونکہ نافرمان یہ لوگ تھے، فرعون اور فرعونیوں کی تابع داری کرتے ہوئے ساری زندگی انہیں گزار دی۔ فلما آسفونا انتقمنا، اللہ فرماتے ہیں جب ہمیں غصہ چڑھایا انہوں نے، نہ موعظہ مانتے ہیں، نہ رسالت کا میسج مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب کے ہدایت نامہ مانتے ہیں، تو پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، جن نہروں پہ ناز کرتا رہا، جن نہروں کے پانیوں پہ وہ کہتا رہا میرا سارا کنٹرول ہے، اللہ نے بھی پانی کے اندر ہی گوتے دے کے بڑھایا، چلو موج کرو۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، پھر ان کو گئے گزرے، سلف کا معنی ہوتا ہے جو سب سے پہلے آگے چلا گیا ہو، ان کو ہم نے سلف بنایا، ومثلا للآخرین، اور ان کو ضرب المثل بنایا بعد میں آنے والوں کے لیے، نہ گورے سکندر، نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ قرآن مجید لکھا ہوا ہے فرعونی ہلاک ہوئے، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ آسمان والوں نے اظہار افسوس کیا، نہ زمین والوں کو غم لگا کہ فرعونی غرق کیوں ہوئے۔ تو یہ ہم نے ان کے ساتھ ان کی کوئی داستان، اچھے لفظوں میں فرعون کو نہیں یاد کرتا، جب بھی بولتا ہے لانتیں پھٹکاریں ہی ان پہ ڈالی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں فہم دقیق نصیب فرمائے، اور رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر اللہ عزت احترام دے، وقار دے، شرف دے، پھر بھی اللہ کے سامنے شکرانے کے نفل پڑے جائیں۔ جناب داؤد علیہ السلام کی بات سن لیں، امام الانبیاء جب مکافاتہ ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ کے گھر میں کونوں کے اندر اللہ کی تکبیر اور بڑائیاں بیان کی، پھر نفل پڑے شکرانے کے، بعد میں سارے معاملات کی۔
تو اس کا الٹ نہیں کرنا چاہیے. خوشی آ جائے تو ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا. زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں. یہ لوڈیاں ڈالنا، رقص کرنا، نکاح مسجد میں کرو اور تیل مہندی میں کچھ سارے معاملے کرو. یہ میسج ہے لوگوں کے لیے ایسی حرکتیں کرنا، اور یہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے ایسے کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ ارشاد، تم سمجھتے ہو کہ ہم کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. تم 2 ہوتے ہو، تیسرا میں ہوتا ہوں. تم 3 ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں. جب تم کر رہے ہوتے میں شاہد اور گواہ ہوتا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں سے ڈرتے ہو، بتیاں بند کرتے ہو، دروازے بند کرتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تمہارے اعلیٰ جو ہیں قیامت والے دن ان سے نہیں بچ سکتے. یہ تمہارے خلاف چاہتے تھے. باقی سارے کام تو محفوظ کر لے تو ہاتھوں سے کیسے اپنے آپ بچاؤ گے. اور قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے اس قسم کی مکاریاں کرنے والے جب قیامت کو ایسی بات کہیں گے پھر اللہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون. یہ ہمارے جو بزرگ فوت ہوئے ہیں حاجی عنایت اللہ صاحب انتہائی نیک آدمی تھے، بڑا پیار کرنے والے تھے. جہاں حاجی صاحب بیٹھے ہوئے نا تقریباً اس کرسی میں یا وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، دور سے آ کرتے تھے اور بڑی پیار کی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھتے. صدقہ خیرات کرنے والے تھے کہ میری طرف سے یہ پیسے ہیں کسی مسجد میں کسی غریب آدمی کو آپ دے دیں. ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے پیسے اتنے سارے، اس کی موٹر جہاں لگے پانی کا انتظام کرنا ہے. اس قسم کے وہ عمل کیا کرتے تھے اور اللہ کے فضل سے عقیدہ بھی خوبصورت تھا. پیاری خوبصورت چھوٹی چھوٹی باتیں فرمایا کرتے تھے. پھر جو آخری ہماری ملاقاتیں ہیں مجھے یاد ہے کہ موٹر سائیکل پہ آیا کرتے تھے. پھر انہوں نے وہ بیٹری والی نا سائیکل خرید لی. میں بیٹری والی سائیکل خریدی تو مجھے کہنے لگے چیک کرو میں خریدی یہ سائیکل. تو پوچھا کنے دی لے دی؟ 54,000 دی لئی ہے. تو ہمیں پسند ہے؟ آج میرے سامنے ادھر چلا کے بخاؤ. پھر ہم آئے باقاعدہ ادھر ہم چلاتے رہے، بڑا خوش ہو رہے، کہنے بڑی اچھی ہے لے لو گے تسی بھی لو. پھر بیمار ہو گئے. دنیا سے یہی ہے کہ انسان نے جانا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کون ہمارے بزرگ ہیں. دیکھا کو پتہ چلا. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. ہماری دعا ہے اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ نصیب فرمائے. عمر کے اندر بندہ اپنے عقیدے کا خوب اظہار کرے، عمل کردار کے ساتھ اظہار کرے، اخلاقیات کے ساتھ اپنا اظہار کرے. یہ ساری شہادتیں ہیں. رسول پاک کا فرمان ہے انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین پر گواہ ہو. الحمدللہ ہم یہ گواہیاں دے رہے ہیں. یہ عقیدے صحیح عقیدے والے تھے، عمل ٹھیک تھا، خوبصورت اخلاق تھا، صدقہ خیرات کرنے والے تھے، رجوع اللہ کرنے والے تھے. یہ ہماری انشاءاللہ گواہیاں ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ان کی منزلیں آسان فرمائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ان کا حساب آسان فرما. اور ان کے لیے جو سوالات ہوں، اللہ جو نا من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، ان سوالوں میں اللہ ثبت بقول ثابت، اس قول ثابت کے ساتھ. قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کی بنیاد پر اللہ ان کو توفیق دے. ہمارے سارے بزرگ کافی ہمارے ساتھی حافظ عزیز الرحمان صاحب، حاجی شریف صاحب، کن کن کے نام میں لوں، کتنے وہ ساتھی ہیں، کو اس پر بیٹھنے والے، اس سائڈ پہ بیٹھنے والے، کو سامنے بیٹھنے والے، اس کنارے پہ بیٹھنے والے. کافی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. ان سب کے لیے میری دعا ہے اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم اللہم اعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار. حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا سادہ خوبصورت لباس، چٹی سفید پگڑی، سونے کپڑے، بہترین عمدہ اور قیمتی جوتا. پتہ چلتا ہے کہ جو بہو ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ کس حد تک خدمت کرتی ہیں. سارا دن قرآن پڑھنا، ترجمہ کرنا، خود ہی خطاب کرنا. کوئی نہیں بیٹھا ہوا تو خطاب کیے جا رہے ہیں اور جناب یہ کیے جا رہے ہیں. تو ہم نے بھی ان سے کچھ استفادے کرنا، شیخ ہمیں بھی کچھ بتاؤ. اور کہنے لگے جی تسی تو پھر میں اپنے سے جنج تیار کر رہے ہیں. جنازے میں شامل ہونے والے کہتے تھے جنج تیار ہو رہی. تو ان کے ماشاءاللہ جنازے کے اندر بھی علماء، فضل اللہ، طالب علموں کو ترجمہ پڑھاتے اور پھر دلائل دیا کرتے اور کہتے ہیں دیکھو اے انگلیاں، ایسے اس انگلیوں کو میرے اللہ نے ایسے جوڑ بنا دیے
2 نمبر 3 نمبر چابی نال کسرے نہیں پیندے ایک باری بنا چھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توحید کے دلائل پیش کرنے کبھی کسی پھل کا ذکر کر کے کبھی کسی اور چیز کا ذکر کر یہ سارے وہ ہمارے بزرگ ہیں قرآن پاک کو پڑھنے والے سمجھنے والے عمل کرنے والے. میری دعا ہے ان سب کو اللہ جنت فردوس عطا فرمائے. کچھ ہمارے احباب بزرگ بیمار ہیں. محترم ڈاکٹر صاحب کے والد محترم وہ بھی باقاعدہ شاگرد ہیں لیکن بیمار ہیں عمر رسیدہ ہیں. میری دعا ہے اللہ ان کو صحت سلامتی فرمائے. سب کو اللہ حفاظتیں فرمائے اور اس کلاس کو اللہ برکتوں سے نوازے ذریعہ نجات بنائے اور اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں. کئی دفعہ بات ہوتی ہے جو فارغ ہو گیا وہ چلا گیا باقی جگہ پوری ہوتی رہیں گی. یہ بھی ہم بات کئی دفعہ کرتے ہیں جو جس کا ٹائم آ گیا وہ چلا گیا باقی اللہ کبھی پوری کر دے. ارشاد ہوتا ہے جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ بھیجا. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور ان کے رؤساؤں کی طرف بھیجا. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا کہ میں سارے جہانوں کو پالنے والے کی طرف سے رسول ہوں بھیجا گیا ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا جب ہماری آیتیں نشانیاں معجزات لے کر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ تو وہ قوم وہ لوگ فرعونی ان کی نشانیاں معجزات ہنستے رہے مذاق اڑاتے رہے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا پھر ہم نہیں دکھایا کرتے تو ان کو نشانی میں سے کوئی نشانی إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا مگر اپنے جیسی سی اور بڑی ہوتی. مطلب کبھی پانی کو خون بنا دیا کبھی سارے ماحول کو مینڈکوں سے بھر دیا کبھی سب کو ٹڈیوں سے بھر دیا. اس قسم کی وہ سزاؤں کے طور پر اللہ نے فرمایا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ عذاب کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا یعنی گرفتار کیا ان میں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ پلٹ آئیں لوٹ آ جائیں باز آ جائیں. وَقَالُوا قوم نے کہا یا ایھا الساحر ادع لنا اے جادوگر صاحب دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے. ان کا رب تو فرعون ہے. موسیٰ سے کہتے ہیں اپنے رب سے تو دعا کر بما عندہ اس نے جو تیرے سے وعدہ کیا نا سزاؤں کا عذابوں کا تو مہربانی کرو وہ ہٹا دو. اننا لمہتدون ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے. فلما کشفنا اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان سے کشفنا عنہم العذاب وہ سزا وہ عذاب وہ نشانی عبرت کے طور پر ہم بطور بصورت سزا اس کو ہم ہٹا دیتے دور کر دیتے. اذا ہم ینکثون پھر وہ تو بیمان توڑ دیتے کوئی پکے بات پہ نہ رہے. ونادى فرعون في قومه فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا قال یا قوم کہتا ہے میری قوم کے لوگوں الیس لی ملک مصر کیا مجھے میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں. وہذا الانہار یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں تجری من تحتی میرے تحت بہہ رہی ہیں یعنی میرے متحد ان کا نظام نہری نظام میرے متحد. افلا تبصرون کیا تم دیکھ نہیں رہے. ام انا خیر من ھذا الذی کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں ہوا مہین جو حقیر ہے معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے ولا یکاد یبین وہ تو کھول کے بات ہی نہیں کر سکتا اس کی پوزیشن یہ ہے میرے مقابلے میں. تو ارشاد ہوتا ہے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب وہ کہتا ہے اس پر اگر یہ نبی ہے رسول ہے موسیٰ علیہ السلام تو اس پر پھر سونے کا کنگن کیوں نہیں نازل کیے کیوں نہیں اس کو وہ ملے. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین تو ملے ہوئے پیدل پہ اس کے ساتھ جماعت کی شکل میں فرشتے کیوں نہیں آئے. فاستخف قومہ تو اس شخص نے اپنی قوم کو کمزور بنایا. فاتاہ لوگوں نے کمزوروں نے اطاعت کر دی. انہم کانوا قوما فاسقین سارے نافرمان لوگ تھے. فلما آسفونا انتقمنا منہم ارشاد ہوتا ہے جب انہوں نے اللہ فرما رہے ہیں جب فرعونیوں نے ہمیں غصہ چڑھایا تو ہم نے پھر ان سے انتقام لیا غرق کر دیا. ہم نے فاغرقناہم اجمعین تمام کو ہم نے بحر اوقیانوس نہروں میں غرق کیا. فجعلناہم سلفا ہم کو گئے گزری جماعت بنا دیا. ومثلا للآخرین بعد والوں کے لیے ضرب البصر داستانیں بنا دی کوئی حقائق کوئی ان کی زندگی کچھ بھی نہیں.